الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ 2 ہفتوں میں یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت دین کا بھی تقاضا ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے اور فطرت کا بھی تقاضا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو پھر ایمان نہیں ہے، اس لیے ایمان کا بھی تقاضا اور شرط اول ہے. اب یہ بات مکمل طور پر تو سمجھانا مجھ جیسے بے بزاگ کے بس کی بات نہیں ہے، البتہ جتنی بات سمجھا سکا ہوں اور سمجھ میں آ سکی ہے اس کے تناظر میں آج تھوڑا سا محاسبہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، یہ تقاضا ہماری زندگی میں کس حد تک پورا ہو رہا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، اس کا ہر کام اچھا لگتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا بولنا، اس کے بارے میں گفتگو کرنا، اس کے بارے میں گفتگو سننا، یہ ساری باتیں اچھی لگتی ہیں جس سے محبت ہوتی ہے. سب سے پہلا جائزہ تو یہی لے کر کے دیکھیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے اور سننے میں کتنا مزہ آتا ہے. جب ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے تو 0 پائیں گے، اپنے آپ کو 0 پائیں گے. ہمیں گانے سننے میں مزہ آتا ہے، ہمیں دوسری واحیات چیزوں کے سننے اور دیکھنے میں مزہ آتا ہے. ہماری ساری کی ساری جو مصروفیت ہوتی ہے وہ بالکل بیکار اور لا یعنی چیزوں کے اندر ہوتی ہے. اسی کو سننا ہے، اسی کو دیکھنا ہے، اسی کے بارے میں معلومات کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اپنے اس کے موبائل کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وہ اس موبائل کے ذریعے سے اگر چاہتا تو کتنا سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سن سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا، لیکن اس کو بالائے طاق رکھ کے اسی چیز کو اس نے استعمال کیا لا یعنی بیہودہ، یہاں تک کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں انہیں مٹانے کے لیے آیا ہوں، یہ اس کا روز و شب کا مشغلہ بن چکا ہے. یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اپنے آپ کو 0 پاتے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے. ہم اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کا فرمان تو یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں. جب تک کہ اس کی خواہشات میرے دین کے یعنی خواہشات بھی وہ پیدا ہونے لگے جو دین کا مطالبہ ہے، جو دین کا تقاضا ہے، وہ خواہشات پیدا ہونی چاہیے جب ہوگا ایمان. لیکن ہماری خواہشات بالکل اس کے برعکس ہے. زبان سے دعویٰ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے شوربے میں سے لوکی کے پتلے لوکی سمجھتے ہیں نا، لوکی سمجھتے ہیں، کدو جس کو کہتے ہیں، کسی میں کوئی کسی کی ہاں کدو کہتے ہیں، ہمارے دیہات میں کھیا کہتے ہیں اسی کو، اردو میں اسے لوکی کہتے ہیں. تو
تو غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں صحیح یاد نہیں آ رہا کہ کس صحابی کے، زیادہ غالب گمان میرا یہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ شوربے میں سے لوکی کے قطرے نکال کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی۔ اس دن سے یہ محبت کا تقاضا، یہ ہے محبت کا تقاضا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اشتہا کے ساتھ، آپ محبت کے، آپ اس کو پسند فرما رہے ہیں لوکی کے قتلوں کو، تو بس لوکی کے قتلوں کا پسند فرمانا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اس قابل، یہ عمل اتنا بھایا کہ لوکی سے محبت ہو گئی۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بس لوکی سے محبت ہوئی تھی، یہ ایک ادنا چیز بتا رہا ہوں کہ جس کام کو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے ہوئے اس کام سے محبت ہو جائے، یہ ایمان کا تقاضا۔ ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں، کہ ہم کہاں پورا کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک بات۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم کیا گویا کہ اس کا دین قائم، اور جس نے اس کو منہدم کر دیا گویا کہ اس کا دین ختم ہو گیا۔ کون سا دین ختم ہوگا؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اوذیت فی اللہ لا یؤذی احد، اس دین کو تم تک پہنچانے کے مسئلے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ دنیا میں کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ محمد الرسول اللہ کا سب سے اصلی مشن۔ نماز پڑھیں گے، یہ بہت غلط بات، مت آیا کرو سامنے بیٹھ کے، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، کہیں بھی بیٹھ جاؤ۔ اتنی زور کے چلاتا ہوں، پتہ نہیں پھر کیسے نیند آ جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشن، اور وہ مشن جس کے لیے آپ کو ستایا گیا، ایک طرف وہ منہدم ہو رہا ہے، دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں اگر کوئی نماز پڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے۔ آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا مطلب یہ ہے سکون مل جائے۔ تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ایک کام تو یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، اس کو سکون حاصل ہو۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر نماز چھوڑ دیں تو وہ دین جس کے لیے اتنا ستایا گیا کہ دنیا میں اتنی کسی کو تکلیف نہیں دی گئی، وہ دین منہدم ہو رہا ہو، وہ دین ختم ہو رہا ہو، اس کے اوپر آنا چل رہا ہو، تو محبت کرنے والے کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ بستر میں سوتا رہے فجر میں۔ محبت کرنے والے کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فجر میں بستر میں سوتا رہے، اور باقی نمازیں دکان کی، کام کی، ملازمت کی، ان سب کی نظر ہو جائیں۔ یہی ہے محبت کا تقاضا۔ زبانی جمع خرچ نہیں چلے گی، وہاں زبانی جمع خرچ نہیں چلے گی، وہاں تو جو ہے وہ سامنے ہو جائے گا۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم ونشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ وہاں تو اس پہ زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، تو نہیں بولے گی آج، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر بولیں گے، یہ اعضاء و جوارح گواہی دیں گے کہ کیا کر کے آیا ہے۔ محبت کے تقاضوں کو پورا کر رہا تھا، یہ محبت کو پامال کر رہا تھا۔ ابھی سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہی تو کہہ دیتے ہیں، میں تو آپ کا ہی ہوں، جو بھی ووٹ مانگنے کے لیے آتا تھا آپ کو کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تو آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بس آپ تو گھر بیٹھے ہوئے، ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔
جو بھی آئے گا سب کو یہی بہلاوا دے کر کے بہکا دیا جاتا ہے. آپ کو کیا ضرورت تھی؟ ہم تو آپ ہی کہیں یہ صرف دنیا ہے، یہ دنیا میں چل جاتا ہے. یہ دنیا میں چلتا وہاں نہیں چلے گا جہاں الیوم نختم علی افواہہم کا اعلان ہو جائے گا کہ آج یہ اعضاء و جوارح گواہی دیں گے ان سے محبت کے تقاضوں کو پورا کیا تھا یا ظلم کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، محفوظ رہے اس کی بد زبانی سے، اس کے عمل سے، اس کے فعل سے، اس کے قول سے، اس کی گفتگو سے کوئی بھی آدمی پریشان نہ ہو، کوئی تکلیف میں نہ ہو، وہ ہے مسلمان. جھانک کے دیکھے اپنے گریبانوں کے اندر، جھانک کے دیکھے اپنے گریبانوں کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان اس کو کہا، لیکن ہر طاقتور ہر کمزور کو ستانے پر تلا، ہر طاقتور ہر کمزور کو ستانے پر تلا ہوا. اگر آپ ایسے منصب پر ہیں کہ جہاں آپ کی ضرورت لوگوں سے وابستہ ہے تو آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے. اگر آپ کہیں ایسے چند افراد آپ سے وابستہ ہیں تو ان چند افراد کے لیے آپ فرعون بنے ہوئے ہیں، اور جن سے آپ کی ضرورت وابستہ ہے ان کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا نہیں ہے. وہ اخلاق و کردار جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، وہی اخلاق و کردار پیش کرنا ہوگا. ہر زندگی کے ہر شعبے میں، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، عبادات ہو یا عقائد ہو، ہر معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری ہوگی. یہ ہے محبت کا تقاضا. ہم کہاں ہیں؟ دیکھیں اپنے آپ کو ذرا کسی پیمانے پر رکھ کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں. عبادات کا معاملہ آ جائے، نماز غائب ہے ہماری اور کان پہ جوں نہیں رینگتی، نماز چھوڑ دی اور کان پہ جوں نہیں رینگتی. آقا فرما رہے ہیں کہ یہ دین منہدم ہو جائے گا جس دین کے لیے مجھے اتنا ستایا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی کان پہ جوں نہیں رینگتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ترجمہ یہ ہوگا، گرچہ حضرات فقہائے کرام نے یہ کہا کہ اس پر کافر کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن الفاظ تو یہ ہیں کم از کم کافروں جیسا عمل تو کیا، کافروں جیسا عمل تو کیا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. رمضان مبارک کا آتا ہے، ہمارے ہوٹلوں پر پردے پڑے رہتے ہیں اور اندر بیٹھ کر کے کیا منہ پہ ہاتھ پھیر کر کے باہر نکل جاتے ہیں، جس طرح بس لوگوں سے روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ جب سارا کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کون محبت تھا، کون دشمن، کون دشمنی کر رہا تھا؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن پر آگے چلا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ دشمن ہوگا یا محبوب ہوگا؟ محبت کے تقاضے ہیں یا دشمنی کے تقاضے ہیں؟ یہ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو، آپ کے دشمنوں کے طریقوں کو ترجیح دی جا رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مقابلے. سر دیکھ لو، ہمارے سر دیکھ لو، ہمارے نوجوانوں کے سر دیکھ لو. یعنی اس کو تو کچھ سمجھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، کیا یہ نہیں منع فرما دیا ہے بالکل سر کے کچھ حصے کو مونڈ دینا اور سر کے کچھ حصے کو چھوڑ دینا، منع فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس طریقے پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی ہوتی. لیکن ہم نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیل بنایا ہی نہیں، ہم نے تو ہیرو کو آئیڈیل بنایا ہے. ہم نے تو ہیرو کو آئیڈیل بنایا ہے. ہمیں تو سلمان خان بننا ہے، ہمیں تو شاہ رخ خان بننا ہے، ہمیں تو اکشے کمار بننا ہے، ہمیں تو فلانا کمار بننا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بننا ہے. ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے، آپ کی سیرت سے کیا واسطہ، اور زبان سے عاشق رسول.
زبان سے عاشق رسول، یہ زبان نہیں چلے گی. عمل کیا لائے ہو، عمل کیا لے کر کے آئے ہو، وہ دیکھا جائے گا. عمل سے پتہ چلے گا کہ واقعی محمد رسول اللہ کا عاشق تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن پر آرے چلانے والا تھا. ساری تہذیبیں غیروں سے لیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تہذیب کو بالا حساب رکھ دیا جاتا. لباس کا مسئلہ آتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یہ ٹخنے کھول دو. ہمارا نوجوان ٹخنے کھولنے کے لیے تیار نہیں. ایک تہذیب ہمیں ناچنے گانے والوں کی طرف سے ملے، ہم اپنے گھٹنے کھول دیتے. اچھی خاصی پینٹ بالکل نہیں، یہاں سے اپنی صدر پر سے پھاڑ لیتے ہیں اسے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ سوسائٹی کے فرد بن رہے ہیں، ہم ترقی کریں. جس طرح نہیں نچایا شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمیں، اور ہم قریب کیے جا رہے ہیں، ہم سب کچھ کیے جا رہے ہیں، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. ذرا سوچیں اپنے گرد، یہ تقریب نہیں ہو رہی، یہ ایک دعوت فکر ہے، یہ سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. ہمارے نوجوان سوچیں کہ ہم کہاں، اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹخنے کھولو، ہم اپنی پینٹوں کو جھاڑو دے رہے ہیں، ان پہ آلائشیں لگ رہی ہیں، ان پہ روڈ کی گندگیاں لگ رہی ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اور جب غیروں نے کہا کہ گھٹنے کھول دو، ہم گھٹنے کھولنے کے لیے تیار. ہم اپنی صدر پہ سے اچھے خاصے کپڑے کو پھاڑ لینے کے لیے تیار. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تقاضے. سوچیں ذرا اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے کہاں جا رہے ہیں. کھانے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تہذیب دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ دیا برتن کو اچھی طرح صاف کر لو. غیروں نے ایک تہذیب دی. کیا تہذیب دی؟ کہ نہیں تھوڑا سا چھوڑ دو، اس سے پتہ چلے گا کہ تم بھوکنے نہیں ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے صاف کر کے کھا لو، پتہ نہیں کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. نہیں، ہمیں حضور کی نہیں ماننی، ہمیں تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ہوا ثابت کرنا ہے. اگر تیرا پیٹ بھرا ہوا تھا تو یہ سارا کیوں کھا گیا؟ پھر یہ اتنا سا چھوڑنے میں ہی تیرے پیٹ کی سلامتی نظر آ رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی پر ہمیں اکسایا گیا، اور لاشعوری طور پر ہم آبادہ ہے دشمنی کرنے پر. جو طریقے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر ان کی مخالفت کریں گے یہ محبت ہے، یہ معاذ اللہ دشمنی ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. کس منہ سے کہیں گے یا رسول اللہ حوض کوثر پر ہمیں بھی پانی پلا دیجیے؟ کس منہ سے کہیں گے یا رسول اللہ ہماری بھی سفارش کر دیجیے؟ ہماری ہر کام کو دیکھ لیجیے، ہماری تجارتوں میں دھوکہ، ہماری ملازمتوں کے اندر دھوکے بازی، جھوٹ تو ایسا ہو گیا ہے ہماری زبانوں پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یہ میرے جو اپنے ہیں ان کی علامت نہیں ہے، تو منافقوں کی علامت ہے. لیکن نہ جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، نہ جھوٹ کو اپنے بچوں کو سکھاتے ہوئے شرماتے ہیں. دعویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کا. ذرا دیکھیں، جائزہ لے کر کے دیکھیں، کہیں کسی میدان میں کھڑے نہیں اتر رہے ہیں. اتنے سے وقت میں اپنی ساری زندگی کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن دعوت فکر ہے. یہ ایک غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں. اپنی صبح سے شام تک کی اور شام سے صبح تک کی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وضو کر کے داہنی کروٹ پر اور دعا پڑھ کے سو جاؤ. صبح میں اٹھو گے، اٹھ کر کے دعا پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات کے سونے کو عبادت بنا دیں گے. لیکن ہم کیا کریں گے؟ کان میں لیڈ لگا کر کے سوئیں گے. ہم کیا کریں گے؟ وضو اور دعا اور دہنی تو پتہ نہیں چلتا ہم چیت لیٹے ہیں یا سیٹے لیٹے یا کس طریقے پر لیٹے. اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں فرما رہے میں اسے گانے بجانے کو، گاجے باجے کو مٹانے کے لیے دنیا سے آیا ہوں، اسے کان میں لگا کر کے سو رہے ہیں. ہمارے اعمال دشمنی والے ہیں یا محبت والے ہیں؟ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں. صبح سے شام تک کی زندگی کا اور شام سے صبح تلک کی زندگی کا کہیں بھی محبت نظر نہیں آئے گی، کہیں بھی محبت نظر نہیں آئے گی. زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا وہاں، زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا وہاں، تو عمل سے ثابت کرنا ہوگا. اور یہ عمل وہاں نہیں ہوگا، یہ صرف سانس رکنے سے پہلے تک کا وقت ہے.
یہ سانس رکنے سے پہلے پہلے تک کا وقت ہے. اس میں اگر ہم نے محبت کے تقاضوں کو پورا کر دیا تو پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرے گی کہ جس دین کے لیے میرے نبی کو اتنا ستایا گیا کہ دنیا میں کوئی اتنی تکلیف کسی کو سہنی نہیں پڑی ہے، اس دین پر آرے چلا کر کے آئے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا سوچے اس بات کو، اگر حضور نے شفاعت کرنے سے انکار کر دیا تو ہمارے دامن میں ہمارے پلے ہے کیا؟ کہاں جائیں گے؟ کس سے سفارش کروائیں گے؟ کس سے کہیں گے کہ آج ہمارا بیڑا پار لگا دو؟ وہاں تو بس ایک ہی شفاعت کا حق حاصل ہوگا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا. اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے چہرے دیکھ کر کے یہ کہہ دیا یہ تو میرا نہیں ہے. حضور حضرت ایک بات بتلا دو بس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری ایک لمبی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات پوچھی کہ آپ اپنی امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ کہ ان کے اعضائے وضو روشن ہوں گے، اس طریقے پر میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. جب وضو کیا ہوگا تو اعضائے وضو روشن ہوں گے نا. جب وضو ہی نہیں کیا ہوگا تو اعضائے وضو کہاں سے روشن ہوں گے؟ ذرا نماز چھوڑ